آج کل ٹوپیاں نکلی ہیں مختلف قسم کی جن پر نقشے نعل پاک بھی ہوتا ہے، تو ایسی کیپس ٹوپیاں پہن کر استنجا خانے میں واش روم میں جانا کیسا؟ کوئی بھی مسلمان جو عقیدت رکھتا ہے نقشہ نعل پاک سے، ہرگز اس کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو یہ لے جائیں. شاید بھول کر لے جاتے ہوں گے. تو اس طرح کی ٹوپی پہننا ہے رسک ویسے کہ اس میں یاد رکھنا بہت مشکل ہے. بھول میں آدمی چلا جائے، پھر دھوئیں گے تو پانی کہاں جائے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب یہ کہ یہ جذبہ، ایسی سوچ کیسے ملے، پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے وضو کیا تو حسن رضا پھر آخر میں کیا بولتے ہیں، یہ وضو کا پانی یہ کہاں گیا، یہ تو یہ نالی میں جائے گا اس میں. پھر بولتا ہے اس واش روم میں جائے گا، اس واش روم میں جائے گا، اس طرح بولنے لگا. تو اس کو یہ بس دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ وضو کا پانی، وضو ایک عبادت ہے، اس کا پانی یہ اس میں نہیں جانا چاہیے، سیوریج میں گٹر کے پانی میں. اب یہ بھی ایک سوچ ہے. تو یہ کہ خیر اب یہ تو مجبوری ہے کہ وضو کا پانی ہم کہاں ڈالیں، اور وضو کا پانی تو بہرحال مستعمل ہے، گناہ دھو کر جاتا ہے. لیکن ایک مطلب بچے کی سوچ میں نے آپ کو بتائی. تو نعل پاک کا نقش جو اس کا تو بہت زیادہ احترام ہے، جتنا احترام کرے ادب کرے کم ہے. یہ میرے خیال میں ٹوپی میں اب علماء بھی پہنتے تھے، بولتے ہوئے میں بار بار رک جاتا ہوں. تو وہ پہنتے ہیں تو وہ ادب بھی کرتے ہوں گے، عوام الناس پتہ نہیں ادب کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے. تو اس لیے یہ نہ پہنے اور نقش نعل پاک دل میں لگا لیں. اب جیسے یہاں ہے نا تو اس کا ادب ہو سکتا ہے. میں نے اپنے یہاں جاتا ہوں نا تو ویسے امامہ اتار کر جانا مستحب ہے. حمام میں ٹوپی رکھی ہے، وہ مطلب امامہ اتار کے دے دیتا ہوں یہ نعل پاک سمیت ٹوپی پہن کے، پھر آ کر واپس. لیکن ہر ایک اتنا موقع نہیں پاتا، باہر رکھیں گے تو پھر کوئی لے کے جا بھی سکتا ہے. اس لیے مطلب احتیاط کی ضرورت ہے. تو اب یہ نعل پاک جیسے نکالا جیب میں رکھ لیا تو پھر چلے گا. ادب تو یہی ہے کہ یہ کچھ بھی ساتھ نہ ہو، تعویذ بھی ساتھ نہ ہو، اس طرح کے جو مقدس چیزیں. لیکن اب پھر بھی چھپا ہوا ہے تو اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ ظاہر ہے اس میں مسئلہ ہے. پاپا وہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں جب سجدہ کرتے ہیں زمین پر، تو اس میں یہ بھی زمین پہ لگتا ہے، یہ بھی ایک تھوڑا دل میں اچھا نہیں لگتا. میں نے جب میں زمین پہ سجدہ کرتا تھا تو احتیاط کرتا تھا، نعل پاک کے ساتھ سجدہ نہیں کرتا تھا، قصدن نہیں کرتا تھا. لیکن کبھی بھول گئے تو ایک الگ بات ہے. تو اب چونکہ میں معذور ہو گیا ہوں کرسی پر بیٹھ کر، تو اب اس میں نعل پاک سے کوئی رکاوٹ ہے نہیں زمین پر رکھنے کی. لیکن زمین پر رکھنا یہ مزے نہیں دیتا. پھر یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ اب صف بنی ہوئی ہے تو یہ نعل پاک لگا ہوا ہے تو وہ چھپا ہوا ہے، اس پہ یہ کڑھائی کیا ہوا ہے. اب پیچھے والے کے پاؤں ہمارے سر کی طرف آ رہے ہیں، یہ بھی تھوڑا مطلب طبیعت کو مزہ نہیں دیتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہم تو سفر مدینہ میں بھی ہمارا ذہن ہوتا تھا کہ مدینہ شریف، مکہ شریف سے نکلے تو مدینہ شریف ایسے ٹائم پر ہم ترکیب بنائیں کہ بیچ میں کوئی نماز نہ آئے. ان بیچ میں نماز آتی ہے نا راہ مدینہ میں، تو سجدہ جب کرنا ہے وہ تو نماز میں تو کعبے ہی کی طرف کرنا ہے، تو پاؤں ہوں گے مدینہ کی طرف. یوں مطلب تھوڑا دل میں کھٹکا سا ہوتا تھا کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا. تو ایسا ٹائم ہو کہ ہم مدینے پہنچ کر پھر نمازیں پڑھیں اپنی راستے میں. تو عشاء کے فوراً بعد نکلے نا آدمی تو فجر سے پہلے پہنچ سکتا ہے مدینہ شریف، یا فجر کے بعد نکلے ظہر کے وقت میں کافی فاصلہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اب قافلہ ہو، پھر معلم کی بسیں ہوں، تو یہ مطلب بچنا بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی کہ بیچ میں نماز نہ آئے، آ بھی جاتی ہے. لیکن پھر خیر وہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. وہ اس پہ یہ نہیں کہ آپ وہ دائیں بائیں گھوم کے نماز پڑھیں،
وہ تو فرض ہے نا, قبلے کی طرف منہ کرنا شرائط میں سے. ایک ذہن بتا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, اسی طرح مکہ مکرمہ میں مکان بھی اسی جگہ لینا کہ جہاں سوتے میں سوتے میں جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف پاؤں نہ ہو اور نماز پڑھتے وقت قدم نہ ہو, چونکہ مکہ مکرمہ تو ایسا شہر ہے نا کہ جہاں چاروں طرف ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, خانہ کعبہ کعبے کے گردا جہاں جہاں کعبہ آئے گا, اس محلے میں کعبہ اس طرف ہوا تو اس محلے میں اس طرف ہوا, کہیں سے مشرق میں, کہیں سے مغرب میں, کہیں سے شمال میں, کہیں سے جنوب میں, یوں چاروں طرف. تو یہ کہ پاؤں بھی کعبے کی طرف نہ ہو. اور مدینہ ہم نے تو خیر باب المدینہ تو اپنے تو پتہ ہے نا, وہ جو یہ میزاب رحمت ہے, سونے کا ایک پرنالہ جسے بارش کا پانی حتیم میں نچھاور ہوتا ہے, نیچے حاضری دیتا ہے مطاف میں, وہ حتیم کعبے کا حصہ ہے اس میں. تو یہ انڈیکیٹر بھی ہے, ایک طرح کا ایرو ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس طرف مدینہ ہے. بالکل آپ اس کی سیدھ میں جائیں گے نا, یہ بالکل آپ کو باب المدینہ وہاں جو عاشقوں نے کسی دور میں بنایا ہوگا تو اسی کے نقشے کے مطابق یہ شاید اب بھی چل رہے ہیں, تو ادھر آپ کو ملے گا لکھا ہوگا باب المدینہ منورہ, یہ کہ مدینہ شریف کی طرف یہ باب ہے. اچھا, اور ایک سامنے ستون ملے گا, اب بھی پتہ نہیں اب چھپا دیا یا کیا, میں نے تو کئی بار دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, میں نے تو بارہا دیکھا ہے, تو وہ بھی اسی طرف ہے میزاب رحمت. تو وہاں جب ہم پہنچتے تھے میزاب رحمت کی طرف, یاد آنے پر ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتے تھے. طواف میں بھی, طواف میں درود شریف تو پڑھنا منع ہی نہیں ہے نا, یہ کہ وہ سرکار کا وہاں یہ اشارہ دے رہا ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میزاب رحمت کو, کعبہ شریف کو اس طرف سے اپنی نگاہوں سے نوازا ہوا ہے. انہیں قبر انور میں اس طرح آرام فرمائے کہ آپ کے رخ انور کی طرف, چہرے انور کی طرف کعبہ شریف کا یہ حصہ ہے جس میں میزاب رحمت ہے. بچنا بہت مشکل ہے, لیکن جتنا کوشش کرے, بعد اب با نصیب بے ادب بے نصیب. ہمارے قافلے میں ایک اسلامی بھائی تھے, ایک بار ہمارا قافلہ ایک جگہ ٹھہرا تو وہ بیچارے تھکے ہارے وہ لیٹ گئے. غالباً میں نے اس کو بتایا, میں نے وہ سمت معلوم کوشش کرتے تھے سمت معلوم کرنے کہ سرکار کا روزہ کس طرف ہے مدینہ شریف میں, جس گھر میں ٹھہرے تاکہ ہم ادھر پاؤں نہ کریں سوتے میں. تو ان کے پاؤں شاید بے خیالی میں بیچارے کے پاؤں ہو گئے اس کے روزے پاک کی طرف ہو گئے ہوں گے, اور یہ بیچارے لیٹ گئے. پھر بتایا میں نے یار اس طرح نہیں, اس طرح سونا ہے کر کے. اب انہوں نے دل پہ لے لیا, گمسم ہو گئے, یہاں تک کہ اتنے پریشان ہو بار بار بولتے تھے کہ یار اب کیا ہو گیا, یہ میں نے کیا کر دیا, یہاں تک کہ یہ لاپتہ ہو گئے. یہ گئے کہاں یہ, پھر اس کو ڈھونڈنے نکلے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے جا کر کسی مدینہ شریف میں کوئی پارک تھا, اس میں سر جھکا کر یوں افسردہ بیٹھے ہوئے تھے, دنیا و مافیا سے بے خبر. پھر ان کو منا کے پھر لے آئے. پھر اتنا انہوں نے دل پر دیا. یہ عشق کے رنگ جو ہے نہیں ہے, جدا جدا رنگ ہے. ہم لوگوں کو تو پڑی ہی نہیں ہوتی, مطلب سفر بھی کر رہے ہیں تو پاؤں کعبے کی طرف کر کے سو رہے ہیں, تو مدینے کی طرف پاؤں ہوتا تھی, تو اس کا تو خیر شعور بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو. تو یہ کہ عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسے عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی کوئی عشق و مستی کا آدھا ذرہ دے دے تو بیڑا پار ہو جائے. عشق کا بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہے. عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل مندہ اے وہیں عمرہ گالیاں. یہ باتیں بھی سمجھ میں بھی عاشقوں کی آتی ہے, جن میں عشق کا نہیں ہے رنگ تو وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا بولتا ہے, یہ تیرے لیے تھوڑی بولتا ہوں میں عاشقوں سے بات کر رہا ہوں. اور کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ ایسی الٹی سمجھ نہ دے کہ جس کی سمجھ میں عشق رسول کی باتیں نہ آئیں. آمین. اللہ پاک ایمان عافیت سے اس سے پہلے موت دے دے, ایسی سوچ الٹی ہو جائے کہ عشق رسول کی باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں. وہ باتیں جو شریعت کے دائرے میں, تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں انڈر شوڈ شریعت کے دائرے میں, اور ہوش و حواس میں رہتے ہوئے شریعت کا دائرہ توڑنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے جب سے مجھے بغداد شریف کی سمت ڈائریکشن کا پتہ چل گیا ہے, جان بوجھ کر کبھی اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلا. ماشاء. اب یہ سب عشق کی باتیں ہیں.
عقیدت کی باتیں، محبت کی باتیں، اللہ کریم اسی پر ہم کو رکھے۔ آمین۔ پاکستان جو ہے نا یہ غالباً مشرق میں ہے، اور ہمارے جو قبلہ رخ ہے نا وہ اسی ڈائریکشن میں، باب کعبہ، کعبے کے دروازے کی طرف ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہاں تو اس سمت میں کعبے کا دروازہ پڑتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف ہیں، جی قدم ہماری طرف ہے۔ پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، غالباً یہ جو شہر ہیں، اور عشق رسول یہ زیادہ انہی ملکوں میں خصوصاً پاکستان میں بہت نظر آئے گا۔ ان کے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تلوا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الخیرات الحسان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اپنے استاد محترم حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ کے مکان عالی شان اور استاد محترم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی۔ حوالہ الخیرات الحسان، پیج نمبر 82۔